آپ نے جان ایلیا صاحب کا ذکر کیا، خیر میں بہت زیادہ جان بھائی بولو، جان صاحب تو کہلانا پسند ہی نہیں کرتے، وہ جان بھائی ہیں، وہ جان ہیں. ہاں وہ کوئی تکلف کے آدمی تھے ہی نہیں. ہاں کیونکہ یوتھ کے اندر نا بہت زیادہ فین فالوئنگ ہے. یہ دوبارہ سے یہ ایک سلسلہ بنا ہے. اور جان بھائی تو در بدر ہے. وہ گلشن اقبال میں پھر ان کا گھر تھا، ان کی شادی زاہدہ آپا سے ہو گئی تھی. A1 جنید اسکوائر میں عالمی ڈائجسٹ نکالتے تھے بھائی. کیسے انسان تھے؟ کوئی سٹوریز اگر آپ کو یاد ہو تو. ابے بھائی یہ اسٹوری 1 کروڑ اسٹوری ہے. آدھی ہم اس تمہارے کیمرے پہ بیان کر سکتے ہیں، آدھی نہیں بھی کر سکتے جتنی ہو سکے. تو بھائی دیکھو، ایک تو یہ کہ پورا گھرانہ ہی عجیب تھا امروہے کا. میں سارے گھرانے سے میرا تعلق ہے، یعنی رئیس امروہی ان کے بھائی، سید محمد تقی ان کے بھائی، ہندوستان میں اتنے بڑے فلم میکر کمال امروہی، یہ سارے لوگ. اور پھر یہ منور سعید، اقبال مہندی، ہمارا سب سے بڑا پینٹر صادقین، یہ سب ایک ہی خاندان ہے. ایک ہی خاندان ہے یہ، ایک فرسٹ کزنز، بھانجے بھتیجے، ماشاءاللہ انٹلیکچوئلز یار، آرمی آف انٹلیکچوئلز. امروہہ تو وہی تو وہاں کے سادات ہیں یہ. اور جان بھائی ذرا فرق تھے. اور میں تو جب میٹرک میں پڑھتا تھا نا تو ان کا بڑا سارا گھر تھا گارڈن ایسٹ میں، جہاں بھائی رئیس اور بھائی تقی رہتے تھے. اور جان بھائی بھی پھر بعد میں وہاں شفٹ ہو گئے تھے. اور ایک اور بھائی تھے، بھائی عباس ان کے، تو وہ وہاں پہ ایک سفید گدا لگا کے وہ پڑا ہوتا تھا. چھوٹی سی چوکی ہوتی تھی پہلے گھروں میں، تو چوکی سی ایسی لمبی سی، دونوں بھائی اس میں بیٹھے ہوتے تھے، سفید پاجامہ کرتا پہن کے، شیروانی. اور باتیں وہ جنوں بھوتوں سے بھی کرتے تھے، انسانوں سے بھی کرتے تھے. دنیا کے سارے فلاسفرز کے بارے میں وہ ایسے باتیں کرتے تھے جیسے یہ مطلب برٹرینڈ رسل وغیرہ ان سے ملاقات ہو چکی تھی تو اس کو برٹی کہتے تھے. اور ایسا لگتا ہے کہ ان کے گھر میں ارد گرد یہ سارے جو ہے نا وہ گھوم پھر رہے ہیں. اور کبھی کبھی رئیس بھائی کا تو یہ ہے کہ وہ درخت پہ بھی چڑھ جاتے تھے اور کچھ ہم کلام ہوتے تھے عالم ارواح میں چیزوں سے. وہ بہت مزے کے لوگ تھے. اس شہر میں جو کریکٹر تھے نا، پورا ہندوستان اجڑا تھا تو یہ شہر آباد ہوا تھا. پورا ہندوستان، علی گڑھ کی تہذیب، لکھنؤ، حیدرآباد، دکن، ایٹ لیسٹ 100 شہر تھے وہ. اور اس کے علاوہ پھر پورے پاکستان بھر سے بھی ہجرت ہوئی نا یہاں، کیونکہ واحد پورٹ سٹی تھا، انگریزوں نے بنایا تھا 150 سال پہلے کا. سب سے ساؤتھ ایشیا کی سب سے امپورٹنٹ یہ بندرگاہ تھی بھائی جان. اسی وجہ سے یہاں پارسی آئے تھے، اسی وجہ سے یہاں بھوری آئے تھے. یہ لوگ اس لیے آئے تھے کہ ان کے آرڈر ہوا تھا کہ جاؤ، اور اب وہاں پہ بندرگاہ پہ کاروبار ہوتا ہے نا، تو اس وجہ سے یہ ایک امپورٹنٹ شہر تھا. تو یہاں جب ہجرت ہوئی تو اس کے بعد ایسے لوگ آئے، ایسے لوگ. ارے بھائی ڈاکٹر سلیم احمد صدیقی اس ملک کا سب سے بڑا سائنٹسٹ، وہ یہاں اپلائڈ کیمسٹری والے، وہ پینٹر بھی عالی شان تھے، وہ گانا بھی گاتے تھے، وہ شاعر بھی تھے. تو اس وقت کے جو جتنے بیوروکریٹ بھی تھے نا، یہ مصطفیٰ زیدی جیسے، ہاشم رضا زیدی جیسے، وہ تو مطلب بہت پڑھے لکھے اور بہت سلیقے کے لوگ ہوتے تھے. یہ تو شہر ہم سب نے مل کے پھر اس کو برباد کیا اور ملبے کا ڈھیر بنا. اس ڈھیر سے اٹھا کے ہم چاہتے ہیں کہ کلچرلی میں نے ریوائیو کیا ہے اس شہر کو، پہلے شہر کو پھر ملک کو کنیکٹ کیا ہے کلچرلی. اور جس کلچر کی بنیاد پہ شہر تقسیم ہوا تھا، جس زبان کی بنیاد پہ 40 قتل ہوتے تھے، اسی کو میں نے محبت کی لڑی میں جوڑا ہے. اس پہ آگے بات کریں گے جیسے تم چاہو گے. مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد جب آپ بڑے، اچھا اس پہ جان بھائی کا ایک شعر سن لو، تم بھی ان کی عاشق لگتے ہو. بہت بڑا، یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں نا، ہر چیز پہ جان بھائی کا شعر ہے. یادیں ہیں کہ بلوا ہے، چلتے ہیں چاقو مجھ میں. جب ہمیں یاد آتا ہے نا، ایک رومانٹیسائز کرتے ہیں نا اس شعر کو. اب بھائی ہادی مارکیٹ لندن سے بھی مجھے زیادہ پسند ہے، شانزلیزے سے بھی زیادہ اچھی جگہ تھی. میں ساری دنیا گھوما ہوا ہوں، ٹھیک ہے یار. وہ ہمارا جو کنیکشن تھا. اور وہ احمد مشتاق کا ایک شعر ہے، یار سب جمع ہوئے رات کی تاریکی میں، کوئی رو کر تو کوئی بال بنا کر آیا. تو ہم بھی آدھی مارکیٹ پہ سامنے چیف نے جو ایک پیپل اسنیک کھولا تھا، وہاں 10 آنے کا وہ ملتا تھا اور 1.25 روپے کا برگر. سامنے اس کے پارک تھا، تو سارے لڑکے ہم ہیپی ڈیل کے، گرین لینڈ کے، میری کلاکوں کے شام کو جمع ہوتے تھے. تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ بال بنا کے کون آتا تھا اور روتا ہوا کون آتا تھا، جس کے جس طرح کے معاملات ہوتے تھے. جی تو عجیب تھا. اور اس میں پھر شاعر، ادیب، ہاں. لیکن ہم اپنے بزرگوں کی عزت اتنی کرتے تھے، ان کے سامنے سگریٹ بھی نہیں پیتے تھے.
چھپر کر لیتے تھے بالکل, اور کوشش کرتے تھے کہ اوپر کا بٹن بھی بند کر لیں قمیض کا. تو وہ تہذیب قائم تھی وہ. یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے بتایا کہ جب کوئی بڑا چائے پی لوں تمہاری اجازت. سر آپ یہ ایسے ہی ہوتا ہے, یہ چائے بھی پیئے, کافی بھی, سر ابھی سسٹم شروع ہونے والا ہے.